امام ابن حجر اسقلانی توجہ الدرر الکامنہ فی اعیان المیت سامنہ لکھیا، فرمایا مرزے مغل منگولے انہوں نے کیا سی عیسائی ہونا ہے، سٹیج لگ گیا، ہزاراں بندے آ گئے، پوپ آ گئے، پادری آ گئے، امام کہندے جیڑا بھی ہو مرزا مغل سٹیج اتے چڑھے، عیسائی پادری انہوں رنگ لا دین، جا بھائی تو عیسائی ہو گیا، جا بھائی تو عیسائی ہو گیا۔ امام کہندے ایک پادری نو جوش آیا، انہیں کہا اج تے حضور دا غلام ایتھے کوئی نہیں، اج حضور دے خلاف گل کرو، نہ ممتاز قادری ہے، نہ عامر عبد الرحمن ہے، نہ علم الدین ہے، نہ غازی عبد الرشید ہے، نہ محمود غزنوی ہے، نہ صلاح الدین ایوبی ہے، ایتھے ہے ہی کوئی نہیں، اج حضور دے خلاف گل کرو۔ امام کہتے ہیں جدوں اس پادری نے حضور دے خلاف گل کی تھی، وَهُنَاكَ كَلْبٌ صَيْدٌ مَرْبُوطٌ، سٹیج دے قریب ایک شکاری کتا بدے ہوئے سی۔ امام کہتے ہیں جدوں نے گل کی تھی کتا سدھا کھڑا ہو گیا، انجن شروع ہو گیا، کتا وہ بھی شکاری۔ امام کہتے ہیں فلما اکثر من ذالک، جدوں نے گل لمبی کی تھی وصب علیہ الکلب، کتا اچھڑیا، انہیں رسا گاڑا والا توڑ دیتا، چھال مار کے سٹیج تے جا چڑھیا، جڑا وہ پادری ہزاراں دے مجمع چ حضور دے خلاف گل کر رہے سی، فخشمہ، انہیں وہ منہ تے چنڈ ماری، انہیں کہا ہوش کر اوئے، اے ڈیوٹی اج میری لگی۔ ان کے نزدیک تو وہ کتا بھی دہشت گرد ہے، اس کو چاہیے تھا کہ پہلے منگولین دی عدالتوں میں رسی توڑ کے عدالتوں میں جاندہ، کہنجا جی وہ ہمارے آقا کے خلاف ایک بندہ بات کر رہا ہے، اگر عدالت اجازت دے تے پھر میں انہوں چانڈ مار دے ماں۔ کتے جتنی بھی بندے غیرت نہ ہوئے تے بندہ کہے میں عاشق رسول ہاں۔ کتا بھی منگولیاں دا اٹھ کے پہ گیا، ہڈیاں انہیں منگولیاں دیاں کھا دیاں، ٹکر انہیں منگولیاں دا کھا دا، ناموس رسالت تے وہ بھی اٹھ کے پہ گیا۔ اے جڑی ہے نا ملالہ، میں انہوں کتے جتنی بھی یہ دے وچ غیرت کوئی نہیں ملالہ وچ، جڑی دختر پاکستان بنی ہوئی۔ اور میں ادھے تے دلیل دین لگا، سلمان رشدی اور تسلیمہ نسرین یہ دونوں اتنے بڑے گستاخن کہ بندہ سوچ نہیں سکتا۔ ادھی کتاب تو میرے کو موجود ہے، اس نو کتا کہنا بھی منگولے دے کتے دی توہین ہے۔ اے سلمان رشدی دی ادھی کتاب میرے کو موجود ہے، انہیں حضور دے بارے جو کچھ لکھیا میں تو انہوں 2 سطرہ سناواں، تسی میں نو قتل کر دے ہو، صرف میں سنان دا مجرم اتنا بڑا ہے، انہیں اتنا حضور دے خلاف بکواس کیتا ہے۔ اے جڑی کڑی ہے ملالہ، ادھے ہوتے ہاتھ رکھی کھڑا، میں نو کسی نے تصویر دکھائی، میرے گھر کوئی نہیں لیپ ٹاپ وغیرہ، میں تو سمجھو میں مولانا اے ویکھ دے، مولانا اے ویکھ دے راندے تے پھر اے کوئی نہیں سی نال چک کے لے آنی ہے۔ ہاں انہیں ایتھے ہاتھ رکھی کھڑا منگولا دے ملالہ دے ہوتے سلمان رشدی تے تسلیمہ نسرین، انہیں حضور دے بارے ہو جا بکواس کیتا، کوئی بندہ سوچ نہیں سکتا وہ تسلیمہ نسرین نے۔ دوویں جناب تصویر کھچا رہی کھڑی ہو کے، اگر یہ مسلمانہ دی بچی ہوندی تے کتے جتنی بھی یہ غیرت ہوندی تے جدو سلمان رشدی سامنے آیا سی یہ اپنا سینڈل لا کے دے منہ تے مار دیندی، او کتے آج تک تو برطانیہ دی پناہ وچ چھپا رہا، آج آیا سامنے جے دے منہ تے وہ سینڈل مار دیندی تا قیامت تک جتھے پیر رکھ دی اسی اس مٹی نو بھی بوسے دیندے رہتے۔ واہ کڑیے واہ، امریکہ بھی انج لرزہ پر اندام ہوندا کہ اسی تے ممتاز قادری نو رو رہے ہیں، انہاں دیاں تے کڑیاں بھی مان وچ کوئی نہیں۔ کتا اٹھ کے پہ گیا تے مسلمانہ دی دھی انہاں نال تصویراں کھچا رہی، ادھے وچ تے کتے جتنی بھی غیرت کوئی نہیں، کتے جتنی بھی غیرت ہوندی تے اٹھ کے انہوں سینڈل مار دیندی، جے چانڈو دے منہ تے نال کھڑے کھڑے مار دیندی، پوری دنیا دا ویکھ دے۔ انہاں کہا اس کڑی نہیں ہویا کیویں، انہاں کہا گناہگار ضرور ہیں لیکن نبی کی عزت کے غدار نہیں ہے۔ ایتھے آ کے بعد ساڑھے کو عزت کرانا چاہتا ہے تو ایتھے کرے۔ او منگولیاں دا کتا بھی 8ویں صدی ہجری 8 تے 6 14 تے 650 سال ہو گئے، دسو یارہ کتا ہی ہوندا، لیکن 650 سال تو بعد اے شادرہ ٹاؤن وچ ادھی رات دا ویڑا ہے، اس کتے دا ذکر ہو رہا کہ نہیں۔ اقبال اتھی گل کی تھی، انہیں کیا کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے۔ سبحان اللہ۔ اے ڈھلا نعرہ لبیک یا رسول اللہ دا نعرہ لاؤ، اے 12 ربیع الاول شریف آ رہا، پاکستان دہشت گردی مکانی۔ ایک منٹ میری پوری گل ہونے دو، پھر انہوں سمجھتے آوے نا میں گل کرنا کی چاہ۔ پاکستان دہشت گردی مکانی، اتھے امن لیانا ہے، سکون لیانا ہے، غیرت شرم و حیا دے جنازے تو کڈن دے پروگرام ہو رہے ہیں،
جدید پاکستان بنانے کی تیاریاں ہو رہی ہیں. مسلمانوں دیاں دھیاں جڑیاں صفا مروہ دے درمیان نہیں نچ سکدیاں, اسلام آباد سٹیجاں تے نچ سکدیاں. سانو بھی کوئی سمجھاؤ نا, پھر کیڑے پاسے لے جا رہے ہو قوم نو, کوئی سانو بھی سمجھاؤ. قائد اعظم محمد علی جناح آئے ہو جب پاکستان نہیں بنایا. قائد اعظم محمد علی جناح آئے ہو جب پاکستان نہیں بنایا جے تے غازیاں نو سزائے موت سناؤ. قائد اعظم محمد علی جناح تے 14 جولائی 1929 علامہ اقبال دے کہن تے بمبئی تو چل کے غازی علم الدین دا مقدمہ لڑن لاہور آئے. یہ اس پاکستان کی بات کرو جو انہوں نے بنایا بابیاں پاکستان. پیر سید جماعت علی شاہ صاحب غازی علم الدین دے جنازے نال موجود سن. جدو شاہ جی بڈھے سن نپ کے لے گئے, غازی علم الدین دی چارپائی رکھی گئی تے مریداں نے چہرے تو کپڑا لان دی کوشش کی تھی. غازی علم الدین نے آل رسول پیر جماعت علی شاہ صاحب بڈھے ولی کامل وقت غوث اور بانی پاکستان دے نال کھڑے ہو کے پاکستان بنان والے پیر سید جماعت علی شاہ صاحب فرمان لگے, اوے مریدو منہ تو کپڑا نہ لاؤ, غازی علم الدین دے پیراں تو کپڑا لاؤ. تے پیر جماعت علی شاہ صاحب پیراں تو کپڑا لوا کے غازی علم الدین دے پیر چمے. قیامت تک دسیا میں آل رسول ہو کے کیوں چمے. اے ترخان دا پتر نہ حافظ نہ قاری نہ مولوی نہ صوفی نہ زاہد, پیر جماعت علی شاہ صاحب نے پیر چم کے دسیا, فرمایا جس نسل دا ہوئے جس قبیلے دا ہوئے میرے نانے دی عزت تے پیرا دے وے تے سید بھی دے پیر چمن واسطے تیار ہے. ہم اس پاکستان کی بات کر رہے ہیں. ہم جدید پاکستان ہمیں نہیں چاہیے جس میں ممتاز قادری کو قاتل کہا جائے. ہم پرانے پاکستان کی بات کر رہے ہیں جس میں علامہ اقبال جدو پیر جماعت علی شاہ صاحب ایک گل کی تھی تے جنازے تو پہلے علامہ اقبال کلندر لاہوری غازی دے جنازے تو پہلے کھڑے ہو کے گل کی تھی پیر سید جماعت علی شاہ صاحب نو, انہاں تے پیر چومے. پھر اقبال دا بھی کچھ نہ رہا. اقبال کہنے لگا شاہ جی اسی تے گلاں ہی کردے رہ گئے, ترخان دا پتر بازی لے گیا, کیا جو دے پیر سید زیادہ چم رہا. گل سمجھ آئی. ہم اس پاکستان کی بات کر رہے ہیں. ہمیں جدید پاکستان نہیں چاہیے. ہم اس پاکستان کی بات کر رہے ہیں. حضرت ام خلاد حضور دی صحابیہ میدان احد وچ اینج کپڑا پا کے آئیاں اپنے چہرے تے. حضرت خلاد شہید ہو گئے, اینج کپڑا پا کے آئیاں تے صحابہ نے کیا مائی جی پتر مار گیا نے پھر پردہ کر کے آئیو. تے صحابیہ نے جواب یہ دیا قیامت تک, فرماؤ میرے محبوب دے غلاموں میں پتر کھویا شرم و حیا نہیں کھویا. پتر شہید پہ ہوئے تو پھر بھی چہرے تو کپڑا نہ ہٹے. مسلمانہ دیاں ماما تے بیٹیاں تے بہناں دے سر تو تے مسلمانہ دیاں دھیاں اپنے منہ تے ٹٹو مینوں تو نام ہی نہیں آندا ٹیٹو بنا سکدیاں. دس ہے مسلمانہ یہ کون سے نئے پاکستان کی بات کرنا چاہتے ہو. مسلمانہ دیاں ماما مینوں دے بھائی کدھر گئی اے مسلمانہ دیاں ماما میدان احد وچ حضرت ام عامر بیٹا بھی شہید ہو گیا, بھائی بھی شہید ہو گیا, شوہر بھی شہید ہو گیا, باپ بھی شہید ہو گیا. پھر رسول اللہ وال چلیاں رائے تے صحابہ نے کیا مائی جی تو تے ابا جی بھی فرمایا چھڈو ما فعل رسول اللہ, حضور کی بات کرو. یہ ہیں مسلمانوں کی بیٹیاں, یہ ہیں مسلمانوں کی مائیں. چاروں رشتے چلے گئے, چاروں رشتے. ایک معمولی بات نہیں. تسی تے میں تے اے ہونے چاول بعد چاول پکائے ہوئے تسی اے ہونے ویکھنا میری تقریر ختم ہوئی این چاوڑا وال لڑن گے جناب. ہنسنے والی باتیں نہیں ہوئے. اہل سنت کی تربیت کی ضرورت ہے. کوئی سمجھو گلاں جی مڑ کے چاوڑاں تے تساں لڑنا ہوندا تے میرے جا مولوی نو نہ بلایا کرو. بالکل ہاں میں تے پنڈیوں بھی چل کے لاہور آ کے اپنی روٹی کھا لینا. کدی نہیں کسی نے کہا یار روٹی کھواؤ میرے لیے یہ پکانا. میں نے کہا بس سٹیج سجا دینا, حضور کی بات سن لینا مجھ سے, اتنا ہی کافی ہے میرے لیے. جڑا حریص تے لالچی ہوئے رب نو اپنے حبیب دی محبت دیندا ہی کوئی نہیں. یہ میری گل یاد رکھنا. ہاں لالچیاں نو اللہ تعالیٰ اپنے حبیب دی محبت نہیں دیندا. انہاں نو دیندا ہے جنہاں دے منہ وچ گٹھلیاں سن تے بدر وال چل پے. اے بھی نہیں کیا حضور ٹکر تے دیو پہلے 8 تلواریں لے کے 1000 بندے نال لڑن چل پے. یہ عقل وچ گل نہیں آندی. 1000 بندہ کے کھڑا ہوئے کسے صحابی نے یہ گل نہیں کیتی حضور پہلے ٹکر تے دیو تلواراں تے لیو بادشاہ لڑانا کدے نال نے. سعد بن معاذ نے اٹھ کے عرض کی تھی یا رسول اللہ ساڈے کول پوچھ دیو سل حبال من شیتا وقتا حبال من شیتا سالم من شیتا عاد من شیتا خذ من اموالنا ما شیتا. یا رسول اللہ بدر تے کھڑیا تسی حکم دیو تو کیسر و کسرا بھی جنگ چھڑ کے رکھ دے. حکم تو دو. یہ باتیں اپنے آپ کو سمجھو. ہمیں نیا پاکستان نہیں چاہیے. اے چاروں رشتے چلے گئے. حضرت ام عامر دے چاروں رشتے حضور دے سامنے آئیاں. فاخذت بناحیت صوبہ, حضور دا دامن کرم پکڑیا
تے عرض کی تھی یا رسول اللہ مینوں رستے پتہ چل چکیا میرے ابا جی بھی چلے گئے، میرا شوہر بھی چلا گیا، میرا بیٹا بھی چلا گیا، میرا بھائی بھی چلا گیا، مجھے راستے میں بتایا گیا، لیکن کل مصیبت بعد کا جلل، آپ کے ہوتے ہوئے ہمیں کوئی پریشانی پریشان کر سکتی ہے آپ جو موجود ہے۔ اے مسلمانہ دیاں دھیاں جڑے چاروں رشتے دے کے بھی ناموس رسالت پر بات کریں، اے مسلمانہ دیاں دھیاں نہیں جڑے کافرہ نہ جا کے تصویریں کھچان تے گستاخان رسول نہ جا کے تصویریں کھچان، اے مسلمانہ دیاں دھیاں جنہ دی میں گل کر رہا۔ لو جی میں بانی پاکستان کی بات کرنے لگا، ہمیں پرانا پاکستان چاہیے جس کا مقدمہ لڑنے کے لیے قائد اعظم محمد علی جناح آ گئے، ہائی کورٹ پیش ہو گئے، کافر جج سی انہیں آئیں بائیں شائع کی تھی، ظاہر وہ تہیہ کر چکے تھے کہ غازی علم الدین کو لٹکانا ہے۔ قائد اعظم محمد علی جناح جلال میں آ گئے، فرمایا ججا اور تینوں پتہ ہی کوئی نہیں حضور دی امت نو حضور نال پیار کتنا ہے۔ بعد میں پھر علامہ اقبال کلندر لاہوری انہیں چندہ منگیا قائد اعظم محمد علی جناح کو، مقدمہ لڑن بھی آئے نال چندہ بھی منگیا۔ انہیں کہا میں علم الدین ڈیفینس کمیٹی بنائیے، انہیں اسی غازی ممتاز دا نام لئیے، تو کہتے کیا باتیں کرتے ہو؟ میں نے کہا ہم وہی بات کر رہے ہیں جو مصور پاکستان بات کرتا تھا۔ غازی علم الدین ڈیفینس کمیٹی علامہ اقبال بنائی، مولویاں نہیں بنائی، علامہ اقبال بنائی۔ اسی کو غلط کام کر رہے ہیں، مصور یا اس پاکستان جو نکل جاؤ یا ایتھے رہنا ہے تو پھر غازیاں دے خلاف اسی زبان نہیں کھولن دینی۔ سنو ذرا، کہتے جی قائد اعظم سیکولر تھے، میں کہا سیکولر ایو جہ بندہ ہوندہ ہے؟ علامہ اقبال نے کہا بابا چندہ چاہیدہ ہے۔ رائے محمد کمال نے اپنی کتاب وچ لکھیا، کہنے لگا قائد اعظم محمد علی جناح جیب وچ ہاتھ پایا، سادہ چیک بک کڈی بار، سادہ بینک دی چیک بک علامہ اقبال دے سامنے رکھی، انہاں کہا جے تو چندہ منگدا کسی اور شے واسطے، پیسے میں تینوں دینے سن گن کے، چندہ تو منگیا عاشق رسول واسطے، جتنے تو لکھے گا میں اتنے دے دیاں گا۔ ہمیں وہ پاکستان چاہیے، ہمیں وہ پاکستان چاہیے۔ غازی عبد الرشید ایتھوں چلے ہزارے تو کراچی مزدوری کرن گئے، پتہ چلے ایک گستاخ ہے، انہیں حضور دی گستاخی کی تھی، آج وہ دی عدالت پیشی ہے۔ غازی عبد الرشید چلیا اتھوں ہزارے تو عدالت چلا گیا، جج دے سامنے اس گستاخ نو قتل کر دیتا، پھانسی دی سزا ہو گئی۔ اہل کراچی آئے علامہ اقبال کو لاہور، انہاں کہا جی غازی انگریزاں کو کوئی لاہور دے گورنر نال تواڈے تعلقات ہیں، انگریز نال کوئی سفارش کرو غازی دی رہائی ہو جائے۔ علامہ لیٹے ہوئے سن اٹھ کے بیٹھ گئے، علامہ پریشان ہو گیا، انہاں کہا ساڈا منڈا پریشان ہو گیا اندر، انہاں کہا نہیں، علامہ پھر سکون چاہے، انہاں کہا منڈا ساڈا پچھتا گیا اندر، کوئی پریشان ہے، انہاں کہا نہیں۔ علامہ اقبال کہنے لگے میں وہ دی سفارش لینا کراں، علامہ نے اس موقع تے شعر کیا، ان شہیدوں کی دیت اہل کلیسا سے نہ مانگ، لکھاں سلام من اقبال دی قبر اتے، کہنے لگا میں انگریزاں کوڑو غازی دی میں اس تے بھیک منگا، ان شہیدوں کی دیت اہل کلیسا سے نہ مانگ، قدر و قیمت میں ہے جن کا خون حرم سے بڑھ کر۔ انہیں کہا حرم نالو بھی جدہ خون قیمتی ہے، میں نہ کوڑو منگا وہ دے خون دی بھیک۔ اقبال نے کہا میں نہیں منگنی نہ کوڑ بھیک، جانے دو اس کو، اگر عبد الرشید پھانسی پر نہیں چڑھے گا تو پھر ممتاز قادری کیسے آئے گا؟ اس غازی علم الدین کو بھی حضور چھڑا کر لے گئے، مولا کائنات حضرت علی مرتضیٰ غازی علم الدین نو موڑے تے چاہ کے حضور دی بارگاہ وچ لے گئے۔ پیر جماعت علی شاہ صاحب نے اسے واسطے منہ نہیں سی چمیا، فرمایا منہ تے رسول اللہ نے چمیا ہوں میں پیر ہی چم سکنا۔ میرے آقا نے غازی علم الدین دی پیشانی چمی تے فرمایا علم الدین ہم تمہیں چھڑا لائے، ایک صورت یہ ہے، دوسری صورت یہ ہے کہ میرے نام پر قربان ہو جا۔ قیامت تک جیڑا موزی اٹھے انہوں یہ پتہ ہوئے مسلمانہ نے علم الدین جا پتر بھی جمین۔ تے اتھے رائے محمد کمال نے شعر بھی اتھی لکھیا، کہندا ہے جب غازی نے حضور نے ایک گل کی تھی تے غازی علم الدین کہنے لگا مجھے خاک میں ملا کر میری خاک بھی اڑا دے، مٹا ہوں تیرے نام پر مجھے کیا غرض نشان سے۔ غازی علم الدین کیا حضور نہیں مجھے واپس بھیجا جائے، واپس بھیجا جائے۔ موسیٰ علیہ السلام میاں والی جیل ملن چلے گئے غازی علم الدین نو، جدوں موسیٰ علیہ السلام ملے تو غازی علم الدین کہنے لگا جناب تسی اتنے ڈاڑے نبی اولو العظم رسولہ وچوں مینوں ملن آ گئے ہو؟ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا علم الدین میں تینوں تاں ملن آیا جدوں بھی حضور دی کچہری لگ دی تو حضور فرماندے علم الدین علم الدین علم الدین، تے میں کہا میں ویکھاں تے صحیح ہو کیڑا علم الدین ہے۔
ہمیں وہ پرانا پاکستان چاہیے. ہاں جی, ہمیں نیا پاکستان نہیں چاہیے جس میں مسلمانوں دیا دھیاں اپنے منہ تے جناب خاکے بنا کے تے نچن. ہمیں وہ پاکستان, ہمیں وہ پاکستان نہیں چاہیے. ہاں, ہمیں وہ پاکستان چاہیے. میں وہ بات لمبی ہو گئی, ورنہ میں گورنر عبدالصمد دی بیٹی جڑا علامہ اقبال نے لکھیا شرف النساء, جدو مرن لگی تے اپنی ماں نو کہن لگی میری قبر اتے قرآن تے تلوار رکھ دینا. علامہ اقبال اپنے کلام وچ لکھیا لاہور دا گورنر سی عبدالصمد, ایک گورنر ہے کتا بھی مریا سلمان تاثیر, ایک گورنر مسلمانوں دا عبدالصمد سی جدی دھی مرن لگیا اپنے ماں نو کیا ماں جی میری قبر اتے دو چیزاں رکھنیاں. انہوں نے کہا کی؟ انہیں کہا قرآن رکھ دینا, دوسری تلوار. اقبال بولیا کہ انہی ماں نے کیا؟ انہیں کہا کیوں؟ انہیں کہا عید و قوت حافظ یک دیگرند کائنات زندگی را محورند. انہیں کہا قیامت تک اگر امت مسلمہ زندہ رہنا چاہتی ہے تو ان کے ایک ہاتھ میں قرآن اور دوسرے میں تلوار رہنی چاہیے, پھر ورنہ اس کے بغیر نہیں رہ سکتی امت مسلم. اقبال کہتے انہیں اپنی ماں نو کیا میری قبر ہوتے دو چیزاں رکھ دینا. لیکن خالصہ شمشیر و قرآن را ببرد اندراں کشور مسلمانی بمرد. اقبال کہندا جدو تھے رنجیت سنگھ کانے دی حکومت آئی تے انہاں اس کڑی دے قبر تو نالے قرآن لے گئے نالے تلوار لے گئے کٹ چک کے. تے اقبال کہندا جدو لے گئے تے اس دن مسلمانہ دی مسلمانی مر گئی سی, جدو کڑی دی قبر بھی محفوظ نہ رہی. اٹھو حضور کی عزت پر پہرا دینا ہے. تسی آپ ان کے وارث بیٹھے, او جڑی بچی مسلمانہ دی شرف النساء ملالہ کے وارث. ملالہ مسلمانہ دی دھی نہیں, مسلمانہ دی دھی اے وے جدا میں تذکرہ کیتا. مسلمانہ دی دھی حضرت خنسائے صحابیہ, حضرت عمر نو لوڑ پہ گئی جنگ قادسیہ وچ بندیاں دی. اے حضرت خنسا انہاں دے شوہر فوت ہوئے ہوئے, 4 شیراں جائے پتر لے کے گئیاں اور میں چلو اے پترو میں تانوں دودھ پلایا ہی تاں سی اسلام واسطے. 4 پتر لے کے مال چلی جاوے تے شوہر بھی پیچھے آسرا بھی کوئی نہ ہوئے. جنگ قادسیہ وچ جا کے ہر پتر نو روانہ کر دیا کیا جڑا زندہ ملے گا میں اودے نال ملاقات نہیں کرنی, میں انہوں 32 دھارا بھی کوئی نہیں بخشنیاں. 4 بیٹے شہید ہو گئے حضرت خنسا دے جنگ قادسیہ وچ. صحابہ لاشا چک کے لے آئے تے صحابہ اظہار تعزیت کرنے لگے. فرمایا نا 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 میں تانوں دستیاں آج میرے نال کی ہویا. آپ نے ہاتھ چکے الحمدللہ الذی اکرم. 4 پتراں دی لاشاں پئی ہون تے ماں نو آنسو بھی نہ آون. اقبال یہ کس کے عشق کا فیض عام ہے, رومی فنا ہوا حبشی کو دوام ہے. کبھی آوارہ ہو بے خان ماں عشق, کبھی شاہ شہان ہو شیرواں عشق, کبھی میدان میں آتا ہے زرہ پوش, کبھی عریان و بے تیغ و ثنا عشق, کبھی تنہائی کوہ دمن عشق, کبھی سوز و سرور و انجمن عشق, کبھی سرمایہ محراب و منبر, کبھی مولا علی خیبر شکن عشق. اقبال کہندا ہے تے عشق رسول دے رنگن ہووے عورت تے 4 پتراں دیاں لاشاں پئیاں ہون تے دعا کی منگی. فرمایا تعزیت نہ کرو, میں بتاتی ہوں میں آج کیا بن گئی ہوں. الحمدللہ الذی اکرمنی بشہادتہم. یا اللہ تیرا شکر ہے تو میں نے انہاں 4 شہیداں دی ماں بنا چھڑے. یہ ہے جی ہماری تاریخ, یہ ہماری مائیں, یہ ہماری بیٹیاں, یہ ہیں ہمارے مسلمان جن کی ہم بات کر رہے ہیں. آج ہمیں جدید پاکستان نہیں چاہیے, پیچھے کی طرف لوٹ ہے گردش ایام. پیچھے جاؤ, پیچھے کرو گا اپنے وڈے نو انہوں نے گل. آج کوئی بد کرداری کرتا ہے تو وہ خود ذمہ دار ہے اپنی بد کرداریوں کا. دہشت گردی کرتا ہے وہ خود ذمہ دار ہے. حضور کا دین قیامت تک ایسے ہی رہنا ہے. ہاں, اتنی محبت حضور نال ضرور کرنی, اتنی محبت ضرور کرنی, اتنی میں جڑی گل اگلی کرن لگا اتنی محبت ضرور کرنی. میں اتھے حاضر ہویا حافظ صاحب دی قبر تے نارنگ, حافظ افضل فقیر صاحب دی, انہاں دی قبر دی لو تے شعر لکھیا ہویا کہ جب روح میرے پیراہن خاکی سے نکلی تو روزے سے آواز آئی او میرا فقیر آیا. اتنی محبت رسول اللہ نال ضرور کرنی کہ جدو دنیا تو جائیے تے حضور فرمان او میرا غلام آیا. بس اتنی محبت. اور قیامت والے دن اعلیٰ حضرت بریلوی کہندے میں ساری محنت ہی تاں کی تھی, تمنا ہے فرمائیے روز معاشر یہ تیری رہائی کی چٹھی ملی. قیامت والے دن حضور فرمان جانے دو یہ اپنے ہی ہیں, جانے دو یہ اپنے. بس اتنی محبت ضرور کرنی, نہ کوئی لڑائی ہے نہ کوئی جھگڑا ہے. حضور نال پیار کرنا ہے تے انے واہ پیار کرنا ہے, انے واہ پیار کرنا ہے. کسی نو تکلیف ہوئے کو پوچھے ہوا کی ہوئے, انہیں کہ یہی تو ہویا جڑا تینوں ہویا. رہے گا یوں ہی ان کا چرچا رہے گا, رہے گا یوں ہی ان کا چرچا رہے گا. اے نعرہ انج لانا ہے, ایدہ ثبوت 12 ربیع الاول شریف نو ہی دینا ہے. سارے سنی نکلن باہر, ہاں باہر نکلن ہے. نکے نکے بچے نو جھنڈے نہیں پکڑانے. یہ نالین شریف بنی ہوندی, ایک دوسرے نو مار دے بھی ہیں, وہ دی بے ادبی ہوندی. جتھے تھک جاندے گلی جی جھنڈا رکھ کے نس جاندے. ہاں بڑے سنی کھڑے ہون, ہاں مولوی پیر چودھری
اپنے بڑے بڑے امیر کبیر تاجر سارے کھڑے ہو، جیڑا حضور دا جھنڈا دنیا تے صرف نہیں چک سکدا، قیامت نو کیڑے منہ نہ کہے گا حضور مینوں حوض کوثر تو پانی پلاؤ۔